نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف کیا. یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو اٹھا لیا، وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج جو ہم سب کی مائیں ہیں وہ اعتکاف بیٹھتی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام جب سے اعتکاف مشروع ہوا زندگی میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے رہے، اور یہی اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت ہے. باقی جو فضیلتیں ہیں 2 حج 2 عمروں کا ثواب وہ روایات ٹھیک نہیں ہیں، ان پہ کلام کیا گیا ہے. فضائل میں علماء سنا دیتے ہیں، ہم بھی سناتے رہتے ہیں، لیکن ان روایات کے اوپر بڑا سخت کلام کیا گیا ہے. اعتکاف کی فضیلت میں یہی ایک چیز کافی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام جب سے اعتکاف مشروع ہوا ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھتے رہے. کیا یہ فضیلت تھوڑی ہے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، فرماتے کان یعرض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن کل عام مرہ. نبی پاک علیہ السلام ہر سال رمضان میں ایک دفعہ جبریل امین کے ساتھ دور کرتے تھے. ہر سال قرآن مجید کا کیا کرتے تھے؟ دور، جبریل کو سنانا، جبریل سے سننا. فعرض علیہ مرتین فی العام الذی قبض، لیکن جس سال میں نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال میں نبی پاک علیہ السلام نے جبریل سے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا. وَكَانَ يَعْتَكِفُ كُلَّ عَامٍ 10. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہر سال 10 دن رمضان کے اعتکاف بیٹھتے تھے. فَاعْتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي قُبِض، لیکن جس سال نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی اس سال نبی پاک علیہ السلام 20 دن اعتکاف بیٹھے. اور 20 دن اعتکاف کیوں بیٹھے؟ اس کی وجہ بھی روایات میں آتی ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، مشکات شریف میں ہے. نبی پاک علیہ السلام کا جو وفات والا سال ہے نا اس سے پہلا سال جو ہے اعتکاف رہ گیا تھا، آپ علیہ السلام نہیں بیٹھ سکے. تو اگلے سال جو نبی پاک علیہ السلام کا وفات کا سال ہے آپ علیہ السلام نے 10 دن نہیں 20 دن اعتکاف بیٹھے. اور اس سال آپ علیہ السلام کیوں نہیں اعتکاف بیٹھے؟ تو یاد رکھیے روایات میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ جس سال نبی پاک علیہ السلام کا اعتکاف مس ہوا نا اس سال نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کا ارادہ کیا تو میں نے آپ کے لیے مسجد میں خیمہ لگایا، وہ جو ہم لگاتے ہیں، خیمہ لگایا. پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی علیہ السلام کے خیمے کے ساتھ خیمہ لگا دیا. آپ علیہ السلام کے دور میں عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھی، ازواج مطہرات. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ لگا دیا. نبی پاک علیہ السلام نے جب اس طرح خیمے دیکھے ازواج مطہرات کے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے جو لگا رہی ہیں ثواب کے چکر میں لگا رہی ہیں؟ فرمایا ثواب کے چکر میں نہیں لگائے گئے خیمے، وہ تو نبی پاک علیہ السلام کا قرب چاہتی تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ہم قریب رہیں. فرمایا یہ ثواب کے لیے خیمے نہیں لگائے گئے. اس لیے آپ علیہ السلام کو اس وقت جلال آیا تو آپ نے فرمایا سب خیمے اکھاڑ دیے جائیں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خیمہ بھی اتروا دیا. اور نبی علیہ السلام اس سال اعتکاف بھی نہیں بیٹھے تھے. تو یہ سال تھا جو آپ علیہ السلام کا اعتکاف مس ہوا. اس وجہ سے اگلے سال جو نبی پاک علیہ السلام کا
وفات کا سال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فاعتکف 20 فی العام الذی قبض، جس سال نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ آخر عظمت ہے کہ اگلے سال اعتکاف رہ گیا تو پھر اگلے سال نبی پاک علیہ السلام نے اعتکاف کو قضا کیا، 10 دن نہیں 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سے اعتکاف مشروع ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اعتکاف بیٹھے۔ اب ہم سمجھیں کہ مقصد اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی فضیلت تو آپ نے سماعت کر لی، مقصد اعتکاف یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیوں بیٹھتے تھے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان، نبی پاک علیہ السلام رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، اور پھر درمیانے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، فی قبۃ ترکیہ، ایک ترکی قبے میں، یعنی ترکی کا کوئی قبہ اور کوئی وہ خیمہ جو تھا بنا ہوا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بیٹھے، پہلے رمضان کے 10 دن، پھر درمیان والا عشرہ، ثم اطلع رأسہ، پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس خیمے سے یوں سر باہر نکالا اور صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا انی اعتکف العشر الاول، میں رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف بیٹھا تھا، کیوں؟ التمس هذه اللیلہ، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، ثم اعتکف العشر الاوسط، پھر درمیانہ عشرہ اعتکاف بیٹھا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے، پھر میرے پاس اللہ کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا، فقیل لی انہا فی العشر الاواخر، اور مجھے بتایا گیا کہ وہ نہ پہلے عشرے میں ہے لیلۃ القدر، نہ دوسرے عشرے میں ہے، بلکہ لیلۃ القدر رمضان کے تیسرے عشرے میں ہے۔ اور وہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا تیسرا عشرہ اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو اس حدیث سے مقصد اعتکاف سمجھ آیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے عظیم اور بڑا مقصد اعتکاف بیٹھنے سے تھا لیلۃ القدر کو پانا۔ آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے میں اعتکاف بیٹھا پہلے عشرے میں، پھر دوسرے عشرے میں بیٹھا، پھر اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے مجھے بتایا نا وہ تو رمضان کے تیسرے عشرے میں ہے، تو لہٰذا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا ہمیشہ، اور امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ تحروا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں۔ اللہ۔ اور دوسرا اعتکاف کا مقصد پچھلی حدیث جو آپ نے سنی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیمہ، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے آپ کے لیے خیمہ لگایا، پھر اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی خیمے لگانے شروع کیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ ثواب کے چکر میں خیمے نہیں لگا رہی، آپ کو جلال آیا آپ نے خیمے اتروا دیے، اکھڑوا دیے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف بیٹھنے سے مقصود محض اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ پاک کے در پر بیٹھ جانا، اپنی زبانیں جا کو دھرنا مار دینا، دھرنا مار کے بیٹھ جانا کہ ہم اپنے مطالبات پورے کروا کے ہی اٹھیں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، بندہ اعتکاف جب بیٹھتا ہے تو وہ سمجھو دھرنا مار کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں مغفرت لے کے جاؤں گا، رحمت لے کے جاؤں گا، گناہ معاف کروا کے ہی جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے خیمے نہیں لگا رہی، یہ تو آپ کا قرب چاہتی تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جلال آیا، اس سال نہ خود آپ اعتکاف بیٹھے بلکہ ازواج مطہرات کے خیمے بھی آپ نے اکھڑوا دیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف سے مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے بھائی، اور کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ لیلۃ القدر کو پانا اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنا، اس لیے کہ انشاءاللہ میں لیلۃ القدر کے متعلق آنے والا درس جو ہے کل وہ میں دوں گا کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ تو لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو ہے نا اعتکاف، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا
کہ میں لیلۃ القدر کو پانے کے لیے جو ہے اعتکاف بیٹھا۔ تو یہ ہے مقصد اعتکاف۔ فضیلت اعتکاف بھی ہو گئی، مقصد اعتکاف بھی ہو گیا۔ اب سنیے مسائل اعتکاف۔ اعتکاف کب بیٹھنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، رواہ ابو داؤد، کہ نبی علیہ السلام اعتکاف کا ارادہ فرماتے نا، آپ نے اعتکاف بیٹھنا ہوتا تو 20 رمضان کی فجر کی نماز پڑھ کے آپ خیمے میں چلے جاتے تھے۔ یعنی آج فجر کی نماز، 21 رمضان کی بات نہیں، فجر کی نماز 20 رمضان کو پڑھ کر آپ اپنے معتکف یعنی اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، شام تک بندے کو اختیار دیا گیا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے بندہ اعتکاف بیٹھ سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ بندہ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے۔ یہ صحیح روایت ابو داؤد کی ہے۔ ام المؤمنین نبی پاک علیہ السلام کا معمول نقل کر رہی ہیں کہ اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی معتکفہ، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر اپنے معتکف اعتکاف کی جگہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ لہذا عام طور پر ہمارے ہاں تو بھاگ کر آتے ہیں، عصر کے بعد بھاگو کہیں سورج غروب نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ دن کو ہی اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ جائے، بلکہ سب سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے ہی بیٹھ جائے، تاکہ نبی پاک علیہ السلام کے عمل کی اقتداء بھی ہو جائے۔ تو ایک مسئلہ آپ کو یہ معلوم ہوا۔ اب اس کے بعد اعتکاف کی حالت میں کون کون سے کام مشروع ہیں، کون کون سے کام بندہ کر سکتا ہے، یہ صحیح حدیثیں میں نے تلاش کی ہیں، اور وہ ساری حدیثیں ان کی عربی وغیرہ سارا پڑھ کے درست روایات میں ساری جمع کر کے لایا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف، نبی علیہ السلام جب اعتکاف بیٹھتے، ادنا الی رأسہ، تو نبی پاک مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے نا، تو وہاں سے ایک کھڑکی کھلتی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ ہے نا، اس ایک کھڑکی مسجد میں کھلتی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام اس کھڑکی کے پاس اعتکاف بیٹھتے تھے۔ تو آپ کیا کرتے؟ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مسجد میں کھڑے ہو کر یوں سر اس کھڑکی سے باہر نکالتے، تو پھر میں کیا کرتی؟ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، اس حال میں آپ مسجد میں ہوتے تھے، فَأُرَجِّلُهُ، میں آپ کے بالوں کا کنگا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے بڑے بال تھے، آپ نے زندگی بھر بڑے بال رکھے، بڑے، پوری زندگی نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے نا زلفیں رکھی ہیں، تو آپ علیہ السلام کے بال بھی بڑے گھنے تھے، تو ظاہر بات ہے جب بال بڑے ہوں تو پھر ان کے اندر کنگا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کوئی منع بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام مسجد میں کھڑے ہو کر یوں سر باہر نکالتے اور فرماتی ہیں کہ میں آپ کا کنگا کرتی تھی۔ اگلی بات سنیے، فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، نبی علیہ السلام گھر بھی چلے جاتے تھے، یعنی 7 حجرے جو تھے ازواج مطہرات کے، آپ علیہ السلام انسانی حاجت کے لیے وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ تو مسجد نبوی کے ساتھ اس وقت تو یہ قضاء حاجت کے لیے کوئی سسٹم نہیں تھا نا، تو آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ نبی وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ، آپ علیہ السلام گھر نہیں آتے تھے إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، مگر انسانی حاجت کے لیے۔ یہ انسانی طبی حاجت کیا ہے؟ وضو کرنا ہے، قضاء حاجت کرنی ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ بدبو سی آ رہی ہے تو غسل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے کوئی کھانا لانے والا بندہ نہیں، تو وہ کھانا لینے کے لیے گھر جا سکتا ہے۔ یہ طبی حاجات ہیں جو مجبوری کی صورتیں ہیں۔ تو فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، نبی علیہ السلام گھر آتے تھے لیکن کسی ضروری امر کے پیش نظر گھر تشریف لاتے تھے۔ تو یہ کچھ مسائل ہو گئے۔ اب یہ سمجھیے کہ اعتکاف گھر میں بیٹھے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے عورتوں کے متعلق سنیے، یہ بھی بڑی پٹی پڑھائی جاتی ہے، بڑا زور دیا جاتا ہے، نہ جی نہ، گھروں میں کوئی عورتوں کا اعتکاف نہیں، عورت جو ہے نا مسجد میں اعتکاف بیٹھے گی، مسجد میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی جو آپ علیہ السلام کے ساتھ اعتکاف بیٹھتی تھی مسجد میں،
وہ دلیل پیش کی جاتی ہے. دیکھیں نبی علیہ السلام کا دور تو بہت پاک دور تھا. بخاری شریف میں ہے, ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے دور کو دیکھ لیتے. کتنا لمبا عرصہ گزرا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال ہی زندہ رہی ہے نبی علیہ السلام. فرماتی ہے اگر نبی علیہ السلام میرا دور دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی منع کر دیتے. پہلے عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں, لیکن فرماتی ہیں کہ اب جو میرا دور ہے, اگر نبی علیہ السلام, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے مزاج کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے. فرماتی ہے اگر آپ میرے دور کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے, اعتکاف بیٹھنا تو دور کی بات رہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے خواہ مخواہ وہ پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے دلیل پیش کر کے عورت گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی, مسجد میں بیٹھ سکتی ہے. بعض لوگ اس پہ زور دیتے ہیں. تو جب عورت کے لیے نماز گھر میں پڑھنا ہے آج اس فتنے کے دور میں, تو عورت اعتکاف بھی گھر میں بیٹھے گی. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. اور دوسرا, مردوں کے لیے اب اعتکاف کا مسئلہ آ گیا ہے کہ آج یہ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے کہ مرد جو گھر میں اعتکاف بیٹھ جائے. یہ کورونے کا دور ہے نا, تو آیا مرد جو ہے نا وہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیے مرد کے لیے اعتکاف بیٹھنے کی جگہ مسجد ہے بس. قرآن مجید پڑھیے, وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ, کہ ہم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھیں, عاکفین اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے. تو بیت اللہ شریف کو خاص طور پر تیار کریں اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر بھی مسجد کا لفظ ہے. اور آگے چلیں آپ, جہاں پر روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. فِي الْمَسَاجِدِ, وہاں پر بھی اللہ پاک نے مسجد کا ذکر کیا ہے. تو مرد کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اس نے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں ہی کرنا ہے. یہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنیے, فرماتی ہیں السنت علی المعتکف, معتکف کے لیے سنت یہی ہے اللہ یعود مریضا, وہ کسی مریض کی عیادت نہ کرے, ولا یشہد جنازتا, کسی جنازے میں شریک نہ ہو, ولا یمس المرأۃ, کسی عورت کو مس نہ کرے یعنی بیوی کو, ولا یباشرها, اس سے مباشرت نہ کرے, ولا یخرج لحاجت, اور کسی حاجت کے لیے نہ نکلے, الا لما بد منہ, مگر جو ضروری حاجت ہے. اور آگے فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم, روزے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا. یعنی بندہ اعتکاف وہی بیٹھ سکتا ہے جو روزہ رکھے گا. ایک بندہ کہتا ہے جی روزہ میں بیمار ہوں, شوگر کا مریض ہوں, میں اعتکاف بیٹھتا ہوں, تو وہ نفل اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. سنت اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ شرط ہے. اور آگے فرماتی ہے ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع, اور نہیں ہے اعتکاف مگر جامع مسجد میں, یعنی ایسی مسجد جس مسجد میں جماعت کی نماز ہوتی ہے. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی بیٹھا جا سکتا ہے. اب دیکھو اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے. اعتکاف مسنون ہے. اعتکاف کیا بھائی؟ مسنون. سنت مسنون علی الکفایہ, یعنی محلے سے ایک بندہ بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. یہ سب نے بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اور پھر آج کا دور کورونے کا دور, حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ بہت محدود, انشاءاللہ زور کے ٹائم پہ ہم اعلان کریں گے, بہت محدود انہوں نے اجازت دی ہے. اور وہ بھی اب ایک بندے کے لیے, دو کے لیے ہے, وہ مکمل میرے پاس معلومات نہیں ہے. تو بھائی اعتکاف جو ہے, اعتکاف یہ مسنون علی الکفایہ ہے. چند بندے بیٹھ جائیں, 2-3 بندے بھی بیٹھ جائیں تو سب کی طرف سے ادا. پھر ان دنوں میں جب کورونا ہے اور حکومت کی طرف سے بھی باقاعدہ یہ آرڈر ہے, اسلامی حکومت جو ہے, حکومت کی جو بات ہوتی ہے, یہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ قرآن و سنت کی صریح خلاف نہ ہو تو اسے تسلیم کرنا چاہیے. تو لہٰذا اب دیکھیں نا, مسئلہ یہ آ گیا نا کہ مرد گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اعتکاف کے نہیں. میں آپ کو صحیح حدیث سناؤں, نبی پاک علیہ السلام نے اگلے دن درس میں بھی آئی تھی پیچھے رمضان سے پہلے, کہ ایک بندہ اس کا معمول ہے
یعنی کوئی عمل ہے، میں ختم کرتا ہوں، اس کا معمول ہے کسی کام پر قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے، نوافل پڑھنے کا معمول ہے، پھر سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے وہ اس معمول کو باقی نہیں رکھ سکتا، یعنی سفر کی وجہ سے وہ قرآن نہیں پڑھ سکا یا کوئی اور نوافل پڑھتا تھا یا مرض کی وجہ سے ویسے اس کے معمول میں تھا، تو سفر اور بیماری کی وجہ سے وہ اس کا معمول چھوٹ، فرض تو پڑھنے ہی ہے نا، عام نوافل کی بات ہو رہی ہے، تو فرمایا بغیر پڑھے اللہ پاک اسے ثواب دے دیتے ہیں۔ تو جو بندے شروع لا سے اعتکاف بیٹھتے آ رہے ہیں، اس سال وہ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، سمجھ آئی، 3-4 بندے ہی بیٹھیں گے، تو اب ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اعتکاف والے سارے کام کریں، اللہ پاک جو ہے بغیر بیٹھے انہیں ثواب دے دے گا، کیونکہ ان کا معمول چلا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سفر اور مرض عارضہ پیش آ گیا نا، تو اس دفعہ بھی عارضہ کرونے کا عارضہ ہے، تو لہٰذا اس عارضے کے بسبب آپ جن کا معمول رہا ہے شروع سے اعتکاف بیٹھنا، وہ نہ بھی بیٹھیں، اللہ پاک بغیر بیٹھے کی ان کے کھاتے میں اعتکاف کا ثواب ڈال دے۔